بس یہی فرق پڑتا کہ غزالہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی، اور میں تو اس بات کے لیے مدت سے ترسا ہوا تھا کہ کوئی کبھی میرے لیے بھی پریشان ہو۔ میں نے ٹائی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈال دی اور دوبارہ گھر سے روانہ ہو گیا، کیونکہ اچھی طرح اندازہ تھا کہ غزالہ فون پر بات ہونے کے بعد میرے انتظار میں ایک ایک منٹ گن کر گزار رہی ہوگی۔ اس نے میری گاڑی کا ہارن سنتے ہی فوراً پھاٹک کھولا تھا۔ شاید وہ پھاٹک سے ملحقہ لان پر میری آمد کی منتظر تھی۔ میں مسکراتی ہوئی گاڑی اندر مختصر سے پورچ میں لیتا چلا گیا، کیونکہ اب میں اس گھر کا ایک رکن بن چکا تھا۔ غزالہ سے کافی دیر میری بات چیت ہوتی رہی تھی۔ کرنل صاحب باہر گئے ہوئے تھے اور اس کی امی نہانے میں مصروف تھی۔ غزالہ کے دل میں جتنی نفرت اپنے ماں باپ کے لیے تھی، شاید ہی کسی اور کے لیے ہوتی۔ میں نے غزالہ کو تمام حقائق سے آگاہ کیا کہ کس طرح اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میرے سمجھانے پر غزالہ کو کچھ سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد وہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے بہت سارے پلان ترتیب دیے، جس میں یہ بھی باتیں شامل تھی کہ ہمیں کس طرح مافیا تنظیم کا کلا کما کرنا ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو ذہنی طور پر نہایت تروتازہ تھا۔ غزالہ کے گھر والوں سے میرا کوئی لالچ وابستہ نہیں تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ جو اس گھرانے سے میرے وراثت میں پختگی آتی جا رہی تھی، اپنی ذات میں میرا اعتماد مستحکم ہوتا جا رہا تھا، جیسے میری ذات کے تشنہ پہلوؤں کی تکمیل ہو رہی ہو۔ B1 تمام سرگرمیاں ترک کرنے کی ہدایت دے کر مکافات عمل کے آفاقی فلسفے کے تحت جہنم واصل ہو چکا تھا۔ A2 نے اس کی ہدایت کی تائید کی تھی، لیکن میری نگاہ میں اس ہدایت کی کوئی عملی اہمیت نہیں تھی۔ اخباری اطلاعات کی روشنی میں یہ وہم بھی دور ہو چکا تھا کہ کہیں میری اور B1 کی گفتگو کسی نے سن نہ لی ہو، لہذا راز میری ذات تک محدود تھا، اور یہ امکان باقی نہیں رہ گیا تھا کہ پیش قدمی کی صورت میں کسی ناگہانی جال میں پھنس جاؤں گا۔ لاہور میں ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ A2 کے بارے میں کھوج لگانے سے قبل میری ترجیحات میں ایڈکشن کیور سوسائٹی کا نام سر فہرست تھا، جس کی تاحیات رکنیت کے سکندر علی نے اپنی نیک نامی کے بل پر چندے دے کر حاصل کرنی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سوسائٹی کون لوگ کن بنیادوں پر چلا رہے تھے اور اس پلیٹ فارم سے تنظیم کس طرح استفادہ کر رہی تھی۔ محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تھوڑی دیر بھٹکنے کے بعد میں اس خوبصورت بنگلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جس پر سوسائٹی کے نام کا بورڈ لگا ہوا تھا، اور کھلے ہوئے پھاٹک میں سے وہ بیرونی کمرہ نظر آ رہا تھا جس پر باہر ہی سے کسی دفتر کا گمان ہوتا تھا۔ میں نے پھاٹک سے آگے بڑھ کر گاڑی ایک کنارے سے پارک کر دی اور دروازے لاک کر کے اس کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر داخل ہو گیا۔ پھر برآمدے کے ایک ستون کی اوٹ میں 24 اسٹول پر اونگتا ہوا اس ادارے کا ایک کارندہ بھی نظر آ گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ ستون سے سرٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ بھی اس کے آرام میں خلل انداز نہیں ہو سکی تھی۔ میں نرمی سے اس کا چانہ چھوا تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں لال ببوکا ہو رہی تھی، آنکھوں کی سکڑی ہوئی پتلیوں میں غیر معمولی چمک موجود تھی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ علامات یقینی طور پر کسی نشے کے استعمال کی نشاندہی کر رہی تھی۔ نشے کے روگ میں مبتلا مریضوں کے علاج کا دعویٰ کرنے والے ادارے میں ایک نشے باز کی موجودگی ہر اعتبار سے حیرت ناک تھی۔ سوسائٹی کا دفتر کدھر ہے؟ میں نے سوال کیا تو اس نے سامنے والے دروازے کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ اندر نسیم صاحب بیٹھے ہیں، وہ سوسائٹی کے سیکرٹری ہیں، اور تم یہاں گولی لگائے بیٹھے ہو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے خشک اور چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور پھر وہ ہکلاتے ہوئے مشکل میرے عائد کیے ہوئے الزام سے انکار کر سکا تھا۔ جھوٹ مت بولو، میں دھیمی آواز میں اسے پھٹکارا۔ میں نے شہباز کو ہزاروں کے مجمع میں الگ پہچان سکتا ہوں، جھوٹ بولو گے تو ابھی کھڑے کھڑے نوکری سے نکلوا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گیانے لگا۔ نسیم صاحب سے شکایت نہ کرنا صاحب، اب ڈیوٹی پر چرس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ میں بند دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ وسیع کمرہ ایئر کنڈیشن تھا اور فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کمرے میں 2 میزیں پڑی ہوئی تھی۔ بڑی میز کے عقب میں ریوالونگ چیئر خالی پڑی ہوئی تھی۔ دوسری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لیکن صحت مند آدمی اخبار کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اخبار میز پر ڈال دیا۔ نسیم صاحب، میں نے اس کی میز کی طرف بڑھتے ہوئے استفسار طلب لہجے میں کہا، اور وہ فوراً ہی مشینی انداز میں بول پڑا۔ جی ہاں، میں ایڈکشن کیور سوسائٹی کا سیکرٹری ہوں، تشریف رکھیے۔ کس سلسلے میں زحمت فرمائی آپ نے؟ آپ کی سوسائٹی کی نیک نامی یہاں کھینچ لائی۔ میں نے اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا، طریقہ کار کا علم ہو تو شاید میں بھی آپ کے پروگرام میں کچھ حصہ لے سکوں۔ ہم منشیات کی عادت میں مبتلا مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ کسی مداری کے رٹائے ہوئے طوطے کی طرح بولنے لگا، اور خدمت بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے۔ ہمارے اخراجات مخیر حضرات کے احتیاط سے پورے ہوتے ہیں۔ سوسائٹی سماجی بہبود کے محکمے میں بھی رجسٹرڈ ہے، لیکن سرکاری گرانٹ اخراجات کے مقابلے ناکافی ہوتے ہیں۔ میں دفتر کے لوازمات پر پھر ایک نگاہ دوڑائی۔ قالین، ایئر کنڈیشن، الیکٹرک ٹائپ رائٹر، فون اور پردوں سے لے کر فرنیچر تک ہر چیز خاصی قیمتی تھی۔ اس کروفر کے پیچھے نظر سوسائٹی کے خطیر بجٹ کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا، جو سرکاری امداد سے کسی بھی طرح پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے ہمارے پاس خاصی تعداد میں رضاکار موجود تھے، جو منشیات کی وبائی لہر کی زد میں آئے ہوئے گنجان علاقوں میں گھر گھر جا کر لوگوں کو منشیات کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے تھے۔
ہمارا ارادہ ایک گشتی فلم یونٹ بھی قائم کرنے کا تھا تاکہ لوگوں کو فلمیں دکھا کر منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے، لیکن بعض مقامات پر گنڈوں نے ہماری رضاکاروں کو بہت بے رحمی سے مارا پیٹا تھا۔ اس وقت سے یہ سلسلہ روک دیا گیا ہے، لیکن علاج معالجہ بدستور جاری ہے۔ وہ رکے بغیر مسلسل بولتا ہی چلا گیا۔ پھر اس نے دراز سے ایک کتابچہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ اس کے مطالعہ سے آپ کو ہماری کارکردگی کا اندازہ ہو سکے گا۔ مقامی انتظامیہ سے تحفظ حاصل کر کے اگر فلم شو کیے جائیں تو شاید انفرادی رابطے سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے انگریزی زبان میں چکنے کاغذ پر چھپے ہوئے کتابچے کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تجویز سے غور ہو۔ اس نے معذر خانہ لہجے میں کہا، جو پالیسی مجھ تک پہنچتی ہے اس سے آگے مجھے کچھ علم نہیں ہوتا۔ کاغذی حد تک موبائل فلم یونٹ کی تجویز آج بھی زندہ ہے۔ سیکٹری ہوتے ہوئے آپ مجوزہ نکات سے لا علم رہتے ہیں۔ میں نے حیرت سے سوال کیا، میں دراصل یہاں کل وقتی ملازم ہوں۔ اسے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، پالیسی کا انحصار محسن صاحب پر ہوتا ہے، سوسائٹی کے وہی بانی اور چیئرمین ہیں۔ وہ کب ملتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ دراصل ان کا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے، اکثر بیرونی دوروں پر جاتے رہتے ہیں، کبھی کبھار فرصت ملتی ہے تو یہاں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ دوسری میز انہی کی ہے۔ میں نے چندہ دینے کی بات کی تو نسیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے باتیں پھیلا کر کہا، اب جس طرح چاہے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ نسیم خاصی معلومات فراہم کر رہا تھا۔ اصل چکر یوں تھا کہ محسن کا ایک قریبی رشتہ دار وزارت صحت سماجی بہبود میں ایک ایسے عہدے پر فائز تھا کہ بیک جنبش قلم کسی کو بھی خطیر فائدہ پہنچا سکتا تھا۔ ان دنوں محسن مالی دشواریوں سے دوچار تھا اور ایک مضافاتی بستے میں گھریلو استعمال کی کم تر درجے کی اشیاء قسطوں پر فروخت کرتا تھا۔ اپنے رشتہ دار کے اختیارات سے فیضیاب ہونے کے لیے اس کے امام پر محسن نے ایڈکشن کیور سوسائٹی کی بنیاد ڈالی، کیونکہ ان دنوں منشیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے خلاف بے چینی کی شدید لہر پھیلی ہوئی تھی اور سرکاری سطح پر اس سمت میں کی جانے والی ہر کوشش کی سرپرستی کی جا رہی تھی۔ ابتدا میں محسن کی دکان کے پتے سے سوسائٹی نے صرف چھپے ہوئے خوبصورت لیٹر پیڈ پر جنم لیا تھا، لیکن قلیل سی مدت میں سوسائٹی کو متعلقہ محکمے کے رجسٹریشن کے ساتھ ہی گرانٹ بھی مل گئی۔ گرانٹ کی رقم ہاتھ آتے ہی محسن نے محمد علی سوسائٹی کے اس بنگلے میں دفتر قائم کیا اور انہی دنوں نسیم کو کل وقتی سیکرٹری کے طور پر ملازم رکھ لیا۔ کام کی ابتدا برائے نام معاوضے پر سوشیالوجی کے طلباء اور طالبات کی جز وقتی خدمات سے ہوئی۔ مختلف آبادیوں کے سروے کے دوران میں بہت سے پرجوش رضاکار بھی فراہم ہو گئے۔ پھر سروے رپورٹوں کے اعداد و شمار کی مدد سے اثر انگیز کتابچے چھپوائے گئے جو سرکاری محکموں کے ساتھ اچھی شہرت رکھنے والے مخیر شہریوں اور اداروں کو بھی ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد وزارت صحت و سماجی بہبود کے اس بڑے افسر کی صدارت میں ایک ہوٹل میں اسرانے کے ساتھ انسداد اور ترک منشیات پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں معززین شہر بھی مدعو کیے گئے تھے۔ جلسے میں خطیر احتیاط دیے گئے کیونکہ پروگرام بہت مؤثر اور کامیاب رہا تھا اور یوں ایڈکشن کیور سوسائٹی ابتدا ہی سے مستحکم بنیادوں پر چل نکلی۔ 2-2.5 سال بعد محسن کا وہ محسن رشتہ دار اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گیا، لیکن ایڈکشن کیور سوسائٹی کا نام تمام اہم سرکاری محکموں کی فائلوں میں درج ہو چکا تھا، لہٰذا اپنے ماضی کی بنیاد پر اسے تمام سرکاری رعایتیں ملتی رہی اور رفتہ رفتہ سوسائٹی کی سالانہ آمدنی کئی لاکھ روپے تک پہنچ گئی۔ اس کے تحت شہر کے 3 علاقوں میں منشیات کے عادی مریضوں کے علاج کے لیے مراکز قائم تھے، جہاں اعزازی اور تنخواہ یافتہ ماہرین باری باری بیٹھتے تھے۔ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ محسن کی کاروباری مصروفیات بھی بڑھتی چلی گئی، لیکن سوسائٹی سے اس کی وابستگی برقرار رہی۔ اس نے اپنی کوششوں سے سوسائٹی کے اسپتال کے لیے حکومت سے 1.5 ایکڑ زمین بھی حاصل کر لی تھی، لیکن فنڈز کی کمی کے باعث اس وسیع پلاٹ پر ایک کمرے اور سائبان سے زیادہ کچھ نہ بن سکا۔ سوسائٹی کے نام پر امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس کی ادائیگی سے مستثنا بعض آلات اور مشینیں درآمد کے بعد بقول نسیم کے بے مصرف پڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ ان سے محسن کا داماد کام لے رہا ہوگا۔ محسن اس کوشش میں لگا ہوا تھا کہ متعلقہ محکموں سے اس پلاٹ پر احاطے کے ساتھ دکانیں نکالنے کی اجازت مل جائے تو ان کی فروخت سے ہونے والی آمدنی سے اسپتال کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ سوسائٹی اسپتالوں کی تعمیر کے لیے چندے کی فراہمی کی خصوصی مہم بھی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نسیم نے بتایا کہ منشیات کے استعمال کی وبا خوفناک پیمانے پر فروغ پذیر تھی۔ 1.5 ہفتے بعد سوسائٹی کی جانب سے ایک اسٹڈی گروپ لیاری کے علاقے میں منشیات کی خرید و فروخت اور کھیپ کے بارے میں خفیہ سروے کرنے والا تھا۔ گروپ کے اراکین اپنی حیثیت اور مقاصد کا اظہار کیے بغیر مقامی آبادی میں گل مل کر معلومات حاصل کرتے، ملی نجی سطح پر کام کے انداز کو دیکھنے کا وہ ایک اچھا موقع تھا۔ لہٰذا جب نسیم نے جھجکتے ہوئے مجھے اسٹڈی گروپ میں شمولیت کی دعوت دی تو میں بلا تعامل تیار ہو گیا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو نسیم میرا گرویدہ ہو چکا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں غزالہ کی ماں اور کامران کے سلسلے میں محسن کے داماد سے ضرور رجوع کروں گا تاکہ ان کے علاج کے ساتھ ہی اس شخص کو بھی قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل سکے۔ میں نے کار گلی میں گھمائی تو تاریک شیشوں والی سرخ کرولا کو اپنے مکان سے ذرا پہلے کھڑا دیکھ کر چونک پڑا۔ میری وہ کار نئی نہیں تھی، میں 1 سے زائد بار C1 کو اس میں دیکھ چکا تھا۔
لیکن مجھے اس کی کار کا نمبر یاد نہیں تھا، لہٰذا میں نے سر جھٹک دیا۔ شہر میں اس رنگ اور ماڈل کی تاریک شیشوں والی نہ جانے کتنی کاریں رہی ہوگی، وہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ پھر C1 کو میرے پاس دوڑے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنے تعاقب میں لگے ہوئے اس آدمی کے بے رحمی سے مرمت ضرور کی تھی، لیکن اس بارے میں وہ آپریٹرز پر بھی بات کر سکتا تھا۔ لیکن پورش میں گاڑی سے اترتے ہی جب مجھے بتایا گیا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی ملاقاتی 1.5 گھنٹے سے میری واپسی کا انتظار کر رہا ہے تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ باورچی نے بتایا کہ خطرناک صورت والا ملاقاتی زبردستی انتظار کرنے پر مصر تھا۔ اس نے 2-3 مرتبہ میری تلاش میں فیکٹری بھی فون کیا تھا۔ گھر میں ایک ہی نمبر پر 2 لائنیں ہونے کا واضح نقصان تھا کہ ملازمین کسی گستاخ ملاقاتی کو فون استعمال کرنے سے نہیں روک سکتے تھے۔ میں خوابگاہ میں جانے کے بعد ڈرائنگ روم والے فون کا سلسلہ منقطع کر دیتا تھا۔ یہ بات ملازم بھی جانتے تھے، لیکن میری عدم موجودگی میں خوابگاہ مقفل ہونے کے باعث وہ کچھ بھی نہ کر سکے تھے۔ C1 ڈرائنگ روم میں داخلی دروازے کے عین مقابل براجمان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ صوفہ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ میں دروازے میں رک کر کچھ نگاہوں سے اسے گھورنے لگا، پھر سرد لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مجبوری، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مجھے یوں گھورو نہیں، اندر چلے آؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ تم آپریٹرز پر بھی بات کر سکتے تھے۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، تم نے اس پر رابطے سے منع کر دیا تھا۔ وہ سنجیدہ ضرور تھا، لیکن اس کے انداز سے بے پرواہی مترشح تھی، جیسے اسے میرے رد عمل کی کوئی فکر نہ ہو۔ خوب، میں نے بیٹھتے ہوئے استضافیہ لہجے میں کہا، اور گھر پر دوڑے چلے آنے کی اجازت دیتی تھی۔ گھر معلوم تھا تو تم فون نمبر معلوم کر کے اس پر بھی بات کر سکتے تھے۔ میں چپتے ہوئے لہجے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں آج کسی اور کام سے ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ آج تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، کیا اچھا نہیں کیا؟ میں نے انجان بن کر رکھائی سے سوال کیا۔ اسے اسپتال میں داخل کروانا پڑا ہے۔ وہ دھیمے اور پرسکون انداز میں بولا، تم نے میرے آدمی سے الجھ کر مجھ سے مخاصمت مول لینے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ او، میں نے ہوش گیڑ کر تحیر زدہ آواز میں کہا، تو ہوشیار کار والا بھی تمہارا ہی آدمی تھا۔ میری کامیاب اداکاری پر وہ سٹپٹا گیا اور اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آنے لگے۔ تو تمہیں شبہ تھا اس میں؟ شبہ؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ تمہارا آدمی ہوگا۔ اس وقت حالات مخدوش ہے، ہدایات شاید تمہیں بھی یاد ہوں گی۔ پھر آج کی اخبار دیکھنے کے بعد تو میں ضرورت سے زیادہ چکنا ہو گیا تھا۔ تمہارے آدمی کو کون سا میں پہچانتا ہوں؟ سیار کار والے کو کسی گمنام دشمن کا ہرکارا سمجھ کر گھیرا تھا۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ میں مسلح نہیں تھا اور بہت سی باتوں کے ساتھ وہ جان سے بچ گیا تھا، ورنہ میں تو اسے ختم ہی کرنے پر تل گیا تھا۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، جیسے مٹھاس کے دھوکے میں اس نے کوئی مرچ چبا ڈالی ہو۔ تم دشمن بھی سمجھتے تھے تو اس سے الجھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیچھا چھڑا کر نکل جاتے۔ ان حالات میں ذرا سی بد احتیاطی گردن کا پھندا بن سکتی ہے۔ اگر پولیس کی کوئی گشتی پارٹی ادھر آ نکلتی تو کیا ہوتا؟ شاید تم طارق اور اسکندر علی کا انجام بھول گئے ہو۔ مجھے سب کچھ یاد ہے، آدھا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھ پر اسی وجہ سے خون سوار ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ کسی دشمن کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ جہاں میں نے اسے گھیرا وہ علاقہ میرا دیکھا بھالا ہے۔ اس کی چیخوں پر لوگوں کے اکٹھے ہونے کا امکان پیدا ہوتے ہی میں بھاگ نکلا تھا۔ پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، جب تمام سرگرمیاں موقوف کروا دی گئی ہیں تو تعاقب کا سلسلہ بھی فوراً بند ہونا چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے آدمی اتنے مجے ہوئے نہیں ہیں، آسانی سے نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ آئندہ کے لیے یہ یاد رکھنا، اپنے ہر آدمی کا چہرہ دکھاؤ یا انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دو۔ میرے ساتھ دوبارہ ایسی غلط فہمی پیش آ سکتی ہے اور اس کا انجام خون ریزی سے کسی طرح کم نہ ہوگا۔ تم نے ابھی آج کے اخبارات کا حوالہ دیا تھا۔ وہ قدر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاید تم بھی اس نتیجے پر پہنچے ہوگے کہ B1 ختم ہو گیا۔ MT300 کی بربادی کے بعد ہم لوگوں کے لیے یہ بات راز نہیں رہی ہے۔ عام حالات میں تمہارے مشوروں کا میں پابند تھا، لیکن خصوصی حالات میں B1 سے براہ راست ہدایات ملتی تھی۔ اس کے آخری پیغام سے واقف ہونے کے بعد کل میں نے A2 سے رابطہ کر لیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر سگریٹ سلگانے لگا اور میں متجسس انداز میں اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ سگریٹ کے 2 گہرے کش لے کر وہ میری طرف دیکھ کر مخاطب ہوا، کل تمہاری بھی تو A2 سے بات ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ پر اعتماد اور تائید طلب تھا۔ میں نے محض اسبات میں سر ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے مجھے ہدایت کی ہے کہ کنارہ کشی کی اس سے عبوری مدت میں بھی معمول کے مطابق میرے آدمی وقتاً فوقتاً لوگوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھیں گے۔ B1 کی موت کی خبریں آ جانے کے بعد میں فی الحال براہ راست A2 کو جواب دے دوں، اس لیے میرے آدمیوں کے بارے میں تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ آئندہ کی کسی غلطی کے ازالے کے بارے میں تمہاری تجویز معقول ہے۔ میں اپنے آدمیوں سے قریب باز پرس کروں گا کہ تمہاری نگاہوں سے خود کو کیوں محفوظ نہ رکھ سکے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا۔ میری دانش میں تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے احساس ہے۔ اس نے نیم باز آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، لیکن میں شدید الجھن سے دوچار ہوں۔ شاید کل تم نے A2 سے رکشی کی شکایت کی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے آخری بار اسے کہاں دیکھا تھا۔
اس کی سنجیدگی اور تشویش پر میں اس کی کامیاب اداکاری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ A2 نے اسے ٹھکانے لگانے کا حکم دیا ہے، لیکن میں سارے شہر کی خاک چھان کر بھی اس کا سراغ نہیں لگا سکا۔ وہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ تم نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ میرا جی چاہا کہ اسے اس کی اداکاری پر کھری کھری سنا ڈالوں۔ میں رکشی سے ملنے والے نمبر پر فون کیا تو قاسم کے روپ میں سیون کی آواز صاف پہچانی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے اس پر اپنی شناخت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ میں نے رکشی کو مدہوش حالت میں انڈس ہوٹل میں چھوڑا تھا، جہاں مقفل کمرے کی چابی اندر ہی کسکا دی تھی تاکہ وہ ہوش میں آ کر خاموشی سے واپسی کی راہ اختیار کر سکے۔ لیکن مجھے زبان بند ہی رکھنی پڑی۔ اس مرحلے پر میری زبان سے طنز آمیز انکشاف سن کر وہ سوال کر سکتا تھا کہ میں نے اس کی آواز پہچان ہی لی تھی تو اسی وقت معاملہ صاف کیوں نہیں کیا تھا۔ انڈس ہوٹل کے کمرہ نمبر 102 میں وہ نشے میں دھت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، یہ تو تم مجھے بتا ہی چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا اور میں چونک پڑا۔ کب؟ میں تحیر زدہ انداز میں سوال کیا۔ اس موضوع پر تو تم سے میری بات ہی نہیں ہوئی تھی، تمہیں پوری بات ہی بتانا پڑے گی، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ دراصل وہ میرے ہی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن مجھے اس کی مصروفیات کا قطعی علم نہیں تھا، کیونکہ میں خود اپنے کاموں کے سلسلے میں دن بھر بلکہ رات گئے تک گھر سے باہر رہتا ہوں۔ مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ وہ تمہارے پیچھے کیوں لگی تھی اور اسے اس کام پر کس نے اکسایا تھا۔ کل رات تم نے اس کے بارے میں فون پر مجھے دھمکیاں دی تو میں نے تمہاری آواز پہچان لی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم بھی میری آواز شناخت کر لو گے، لیکن تم اس معاملے میں بالکل ہی اناڑی ثابت ہوئے۔ وہ رات بھر گھر نہیں لوٹی۔ اس اصلاح میں مجھے A2 سے اس کے بارے میں ہدایات مل چکی تھی۔ اکتا کر 3 بجے میں نے ہوٹل فون کیا تو معلوم ہوا کہ رکشی رات 2:15 بجے سرسیمگی کے عالم میں وہاں سے ایک ٹیکسی میں روانہ ہوئی تھی اور اب میں اس کی تلاش میں ہوں۔ تو قاسم کے روپ میں فون پر تم ہی تھے، میں نے حیرت سے کہا، لیکن حقیقی معنوں میں مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اس نے کسی مصلحت کے تحت میرے سامنے حقیقت کے اظہار کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شاید اسے شبہ ہو گیا تھا کہ میں فون پر اس کی آواز پہچان لی تھی۔ اس طرح رکشی کے اعترافات کی روشنی میں C1 کی طرف سے میرا بدظن ہونا لازمی تھا۔ اس نے میری نگاہوں میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے خود ہی بات کھول لی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ رکشی کا مجھ سے ٹکرانا اس کے یا تنظیم کے کسی پروگرام کا حصہ نہیں تھا، جبکہ میرے لیے یہ بات ہر شعبے سے بالا تر تھی کہ تنظیم کے کسی ذمہ دار رکن نے اسکندر علی کے بعد رکشی کو بالواسطہ طور پر میرے سر پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کے ذریعے میری جملہ مصروفیات پر نگاہ رکھی جا سکے۔ روپ کیا؟ میرا نام ہی قاسم ہے، اس نے خفت امیز انداز میں کہا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں اسے کہاں سے پیدا کروں؟ تم ہوٹل سے تصدیق کر چکی ہو کہ میرا بیان درست تھا۔ وہ دونوں مرتبہ مجھے سڑک پر ہی ٹکرائی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں ایک فون نمبر کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے اور وہ نمبر بقول تمہارا اپنا ہے۔ ویسے میں اسے بالکل فراموش کر چکا ہوں کیونکہ A2 نے مجھے یہی حکم دیا تھا۔ اس کے مطابق اب رکشی کو دیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں دوستانہ حیثیت میں تمہارے پاس آیا ہوں، وہ مصالحانہ لہجے میں بولا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی حکم ملا ہو اور میں اس کی تعمیل سے قاصر رہا ہوں۔ رات گئے اس کا نشہ اتر بھی گیا تھا تو ذہن ضرور دھندلایا ہوا ہوگا۔ ایسی حالت میں اسے سیدھا گھر واپس آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا تو سراغ ہی نہیں مل رہا۔ ویسے وہ عورت ہے، میں نے مانی کے لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی پراگندہ ذہنیت بھانپ کر ڈرائیور کو شرارت سوجی ہو۔ تمہیں انڈس ہوٹل سے ٹیکسی ڈرائیور کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ مجھے بھی یہ شبہ ہوا تھا۔ میں ڈرائیور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ بال بچے والا شریف آدمی ہے، اس کے ہاتھ صاف ہیں۔ اس نے رکشی کو ایئرپورٹ کے ایک ہوٹل میں اتارا تھا۔ ایک لہجہ کے لیے رک کر اس نے سگریٹ کا کش لیا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کوئی امکان نظر انداز نہیں کیا، لیکن ٹیکسی سے اترنے کے بعد کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ ٹیکسی کو ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں ہی لے جانے کے بجائے پھاٹک کے قریب سڑک ہی پر اتر گئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے نیم تاریخ احاطے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹیکسی کے روانہ ہوتے ہی دوبارہ باہر آ گئی ہو، لیکن یہ بات ابھی تک صاف نہیں ہوئی کہ تم یہاں کیوں دوڑے چلے آئے۔ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے اسے اغوا کر کے قید کیا ہوا ہے؟ ارے نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ رکشی کے معاملے میں A2 نے بہت اختصار سے کام لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم سے مل کر معلومات میں کچھ اضافہ ہو سکے گا، اور ہاں اب آ ہی گیا ہوں تو یہ بھی سن لو کہ کسی مشن کے لیے تم جن آدمیوں کا انتخاب کرنے والے ہو ان کے قواعد سے مجھے باخبر کر دینا، تاکہ میں ان کے بارے میں تحقیقات کر کے تمہیں باخبر کر سکوں کہ کس حد تک قابل اعتماد ثابت ہوں گے۔ لیکن اس بارے میں مجھے تو کچھ نہیں بتایا گیا، میں نے اشتباہ امیز لہجے میں کہا۔ میں نے یہ ہدایت تم تک پہنچا دی، عمل کرنا یا نہ کرنا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے A2 کو یہ نکتہ بعد میں یاد آیا ہو، ہنگامی حالت میں ایسی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد تو وہ چلا گیا، لیکن میں ذہن میں کئی بڑے بڑے نشان ابھر آئے۔ بظاہر رکشی کے غائب ہونے کی معقول وجہ موجود تھی۔ کھانے کے دوران میں میرا ذہن اسی گتھی میں الجھا رہا۔ پھر میں نے خاص طور پر اس معاملے کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان شاہ کو میں 1000 روپے پیشگی ادا کر چکا تھا، اس کا پتہ میرے پاس موجود تھا۔ میری دانست میں اس سے کام لینے کا وقت آ گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں پٹھان کالونی کی طرف روانہ ہو گیا۔